بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی بک 2 کا دوسرا حصہ, دیٹ از ہیروز, چیپٹر 1. اینڈ ان دس سیکشن یو ول اسٹڈی 5 ہیروز اور 5 پرومیننٹ فگرز آف ہسٹری. 5 بڑے لوگوں کے روداد حیات اور ان کے کارنامے, جس طرح انہوں نے انسانیت کو بدلا, اپنی خدمات دی, ان کے نام اور ان کی سوانح حیات. تو سب سے پہلا ہے فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو. ہیرو ایک اسکول کا نام ہے جو کہ لندن میں ہے, ٹاپ کلاس اسکولوں میں آتا ہے, پرائیویٹ اسکولوں میں, اور یہ لکھا ہے ونسٹن چرچل, سر ونسٹن چرچل نے. تو میں اس کا مختصر تعارف بتا کے پھر آپ ٹاپکس پہ آتا ہوں. تو ونسٹن چرچل وزیر اعظم تھے انگلینڈ کے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران, اور انہیں دنیا کا 20th سینچری کا سب سے بڑا پولیٹیشین سمجھا جاتا ہے. سر ونسٹن چرچل نے انگلینڈ کو بہت سے کرائسس سے نکالا اور ترقی دی. وہ اس سبجیکٹ کے اندر, اس ٹاپک کے اندر اپنی روح داد سناتے ہیں بچپن کی, جب وہ تقریباً 12 سال کے تھے اور وہ داخل ہوئے اسکول میں. تو داخلہ ٹیسٹ کیسے ہوا, ان کو ایڈمیشن کیسے ملا, ان کی پرفارمنس کیسی تھی, پہلا پیپر کیسے دیا. تو وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں نکمے ترین طالب علموں میں سمجھا جاتا تھا, لیکن یہی لڑکا کل کو دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان بننے جا رہا تھا. تو وہ حالات و واقعہ اسکول کے دنوں کے یہاں لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اور ہیروز میں یہ سب سے چھوٹا لیسن ہے جس کو تیار کرنا انتہائی آسان ہے. اور اس کے 5-6 کویسچن ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار, وہ بھی میں آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہوں. اور اس میں سے آلموسٹ 2 کویسچن ضرور آ جاتے ہیں ہر سال. تو 4 نمبر لینے اس میں سے بہت آسان ہیں, بہت چھوٹا سا اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک. فرسٹ ون, ہو واز چرچل. چرچل کون تھا؟ تو چرچل واز دا پرائم منسٹر آف انگلینڈ ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار, اینڈ ہی از کنسیڈرڈ امنگ دا بیسٹ پولیٹیشنز اور دا بیسٹ پولیٹیشن آف 20th سینچری. تو وہ عظیم سیاستدان تھا جس کی دنیا بڑی عزت کرتی ہے, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اس نے بہت سے خدمات سر انجام دی انگلینڈ کے لیے, پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی. تو بڑا نام ہے اس کا چرچل کا انگلش پالیٹکس کی ہسٹری کے اندر. سیکنڈ کویسچن, ایگزامینیشن ان ہاسپٹیبل ریجن. Why did Churchill call examination an inhospitable region? Why was Churchill afraid of examination? تو چرچل امتحانات سے کیوں ڈرتا تھا؟ انہاسپٹیبل ہوتا ہے پٹی لیس, کروئل, ظالمانہ جہان, دنیا. امتحانات کو وہ ظالمانہ جہان کیوں کہتا ہے؟ تو بیٹے اس کا آنسر یہ ہے کہ امتحانات کو ظالمانہ دنیا اس لیے کہتا ہے کہ he was tested in the subject he disliked, and the subjects he liked were disliked by the examiners. چرچل کو ایک لڑکا ہونے کے ناطے جو مضامین پسند تھے وہ امتحان لینے والے کو پسند نہیں تھے, اور جو اس کو نہیں پسند تھے وہ ان کو پسند تھے. تو سوالات وہ پوچھے جاتے تھے اس سے جن سوالات کے جواب نہیں جانتا تھا, اور جن کے سوالات کے جوابات یہ جانتا تھا وہ سوالات پیپر میں آتے نہیں تھے. اس لیے یہ امتحانات میں اچھا پرفارم نہ کر سکا, اور امتحانات کو انہاسپٹیبل یا ظالمانہ جہان کہتا ہے, انہاسپٹیبل ریجن کہتا ہے. تو وہ سخت ناپسند کرتا تھا امتحانات کو اپنے زمانے طالب علمی میں, جس میں وہ کبھی بھی اچھا پرفارم نہ کر سکا. سولوشن آف لیٹن پیپر, موسٹ امپورٹنٹ کویسچن. تو اس کی شکل یہ ہوگی, ہاؤ ڈیڈ چرچل سالو ہز لیٹن پیپر. لاطینی زبان کا جو پیپر لیا گیا چرچل کا انٹرنس ایگزامینیشن میں, اس نے اس کی سولوشن کیسے کی, حل کیسے کیا. تو بچوں یہ بہت مزیدار ٹاپک ہے, ویری ویری انٹرسٹنگ, موسٹ انٹرسٹنگ کویسچن. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروز میں وہ جو دا مین ہو واز اے ہاسپٹل میں پرسکرپشن والا کویسچن موسٹ امپورٹنٹ ہے, تو ہیروز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کویسچن ہے, موسٹ ریپیٹڈ کویسچن, کہ ہاؤ ڈیڈ چرچل سالو ہز لیٹن پیپر. لاطینی زبان کا اس نے پرچہ کیسے حل کیا. حضرت کو لاطینی آتی نہیں تھی, لاطینی زبان ناپسند تھی,
تو اس میں جب اس کا ٹیسٹ دینے گیا ہیرو کے اسکول میں تو پیپر اس کو ملا، پیپر لے کر یہ بیٹھ گیا، شیٹ بلینک پڑی ہوئی ہے، اوپر اپنا اس نے نام لکھا، پھر کافی غور و خوض کے بعد اس نے کویسچن نمبر لکھا اور کویسچن نمبر 1 لکھا، کویسچن نمبر کے ارد گرد بریکٹیں لگائیں، پھر سوچتا رہا 2 گھنٹے بیٹھا رہا، کچھ ذہن میں نہیں آیا، پھر اس کو پتہ نہیں چلا کیسے اس کے کاغذ کے اوپر ایک سیاہی کا دھبا لگ گیا، جیسے پین میں سے ڈراپ گرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اس کے سائڈوں پہ سمجز یا مارکس بن گئے۔ اس طرح سے وہ اس کو گھور کے دیکھتا رہا، بعد میں 2 گھنٹے میں اس نے پیپر سے ریلیٹڈ ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ تو پھر وہ اٹینڈنٹ آئے تو وہ آنسر شیٹ اٹھا کر لے گیا اور ہیڈ ماسٹر کو دے دی۔ تو یوں اس نے اپنا لیٹن پیپر سالو کیا جس میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، لیکن ٹائم پورا یہ بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا پیپر کی طرف۔ ڈس ایڈوانٹیج آف نیم لوئسٹ ڈوین۔ تو وٹ واز اے ڈس ایڈوانٹیج آف نیم ٹو چرچل؟ چرچل کو اپنے نام کا کیا ڈس ایڈوانٹیج تھا، یار بینیفٹ نہیں ملا اس کو اپنے نام کا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بیٹے اس کی وجہ یہ تھی کہ چرچل کا نام تھا سپینسر چرچل۔ ایک تو یہ کہ اس کا پیپر اچھا نہیں تھا ہوا، اور اس کے باوجود جو مسٹر ویلڈن تھا ہیڈ ماسٹر، اس نے اس کو ایڈمیشن دے دیا، پتہ نہیں کیا خوبیاں اس نے اس کے اندر دیکھی۔ تو ایڈمیشن تو دے دیا، لیکن ان کو ان بچوں میں رکھا گیا جو سب سے نکمے بچے تھے، ڈل اسٹوڈنٹ جو تھے ان میں رکھا گیا تاکہ یہ انگریزی پڑھیں۔ تو چونکہ انگریزی ان کی مادری زبان تھی تو سب سے نکمے بچے سمجھ کر سب سے سادہ مضمون پڑھنے کے لیے دیا گیا انگریزی۔ تو اس میں چرچل کا جو نام تھا لسٹ میں وہ اینڈ پہ تھا، اور اس کے نیچے 2 بچوں کا نام تھا۔ سپینسر ایس سے شروع ہوتا ہے تو الفابیٹیکل لسٹ بنی، اس کا نام 2 بچوں کے اوپر تھا۔ وہ 2 بچے جو تھے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اسکول چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا نام سب سے اینڈ پہ تھا۔ اب جب اسکول کی لسٹ بنتی تھی تو اس لسٹ میں سب سے آخری نام سپینسر چرچل کا تھا، تو اس طرح اس کو اپنے نام کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو سکا۔ Questions asked by the examiner. What type of questions were asked by Churchill's examiner? تو چرچل کے جو ایگزامینر تھے وہ کس طرح کے سوالات پوچھتے تھے؟ تو میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، he asked such questions as Churchill could not answer. وہ ایسے سوالات پوچھتے تھے جن کے چرچل جواب نہیں لکھ سکتا تھا، جن کے جوابات اس کو ٹھیک سے نہیں آتے تھے، یا ایسے سوالات جن کو وہ پسند نہیں تھا کرتا، جن ٹاپکس میں اس کی تیاری ٹھیک نہیں تھی ہوتی، وہ اس سے پوچھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ اس کا ٹیسٹ لیتے تھے وہ میتھ میں، اس کا ٹیسٹ لیتے تھے وہ لیٹن میں یا گریک لینگویج میں جو اس کو نہیں تھی آتی۔ اس کا شوق کدھر تھا؟ اس کا شوق تھا اس میں ہسٹری میں، پوئٹری میں اور ایسے رائٹنگ، مضمون نگاری میں، کہ اس میں مجھے ٹیسٹ کرو، اس میں ٹیسٹ نہیں تھے کرتے، دوسروں میں ٹیسٹ کرتے تھے، تو حضرت کی پرفارمنس ٹھیک نہ رہی کبھی بھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے وائی چرچل واز ٹاٹ انگلش اونلی، یا کوشچن کی شکل یہ ہوگی وائی واز چرچل ٹاٹ انگلش اونلی، تو چرچل کو صرف انگریزی زبان کیوں پڑھائی گئی؟ تو آنسر از دیٹ ہی واز کنسیڈرڈ اے ڈل اسٹوڈنٹ، ویک اسٹوڈنٹ، so he was placed in the lowest of the classes۔ تو چونکہ وہ سب سے نکمے بچوں کی کلاس سمجھی جاتی تھی اور ان کو سب سے نکما سمجھ کر صرف اپنی مادری زبان پڑھائی جاتی تھی، دیٹ از انگلش، اس لیے ان کو صرف انگریزی پڑھائی گئی کہ یہ باقی مضامین پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ they will not be able to perform well in Latin, Greek and mathematics and other splendid things like that۔ next one ہے how English proved better than Latin, Greek۔ تو لاطینی زبان اور یونانی زبان سے بہتر انگریزی کیسے ثابت ہوئی؟ اس نے تو انگریزی سیکھی تھی، تو انگریزی میں اس کو فائدہ کیسے ہوا؟ تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ بیٹے انگریزی اس کی مادری زبان تھی، انگریزی زبان پڑھی، بار بار پڑھی، 2 سال پڑھی، 3 سال پڑھی ایک ہی کلاس میں رہ کر، اس میں اتنی مہارت حاصل کر لی اس نے کہ اس کی انگلش لینگویج میں جو مہارت تھی دوسرے اسٹوڈنٹ سے بہتر ہو گئی۔ اب جو اسٹوڈنٹ لیٹن پڑھنے گئے تھے، گریک پڑھنے گئے تھے، ان کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ زبانیں ڈیڈ لینگویجز ہیں، لیٹن کوئی بولتا نہیں، گریک بہت کم بولی جاتی ہے یا نہیں بولی جاتی، وہ نئی شکل میں ہے ماڈرن زبان، تو اس کو اپنی زبان سیکھنے کا بڑا فائدہ ہوا اور پریکٹیکل لائف میں اس کے لیے بڑا بینیفٹ ثابت ہوا۔ اب وہ اسٹوڈنٹ جو پہلے لیٹن اور گریک سیکھنے گئے تھے ان کو پھر سے کیا کرنا پڑا؟ ان کو پھر سے اپنی زبان سیکھنا پڑی روزی روٹی کمانے کے لیے۔ اس طرح انگریزی سیکھنے کا اس کو فائدہ ہوا پریکٹیکل لائف کے اندر۔ مسٹر سومرویل میتھڈ آف ٹیچنگ۔ ہو واز مسٹر سومرویل؟ مسٹر سومرویل کون تھا؟
اور اس کا پڑھانے کا طریقہ کار کیا تھا. تو بیٹے اس کی بڑی تعریف کرتا ہے. مسٹر سومرویل واز ہز انگلش ٹیچر, انگریزی زبان کا ٹیچر تھا, اور چرچل کہتا ہے کہ ہی ٹاٹ انگلش ایز نو ون ہیز ایور ٹاٹ. اس نے انگریزی ایسے پڑھائی کہ آج تک کسی انسان نے نہیں پڑھائی. اور یہ سچ بھی ہے بڑی حد تک, کیونکہ وہ بہت سادہ طریقے سے انگریزی پڑھاتا تھا, بہت سمپل لیول پر جا کر. چاک یوز کرتا تھا کلرفل, بلیک, اور انک یوز کرتا تھا وہ بلیک, بلو, گرین, وائٹ, اس طرح ڈفرینٹ کلرز وہ یوز کرتا تھا سینٹینس کے مختلف حصوں کو. یہ سبجیکٹ ہے, یہ ورب ہے, یہ آبجیکٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ڈفرینٹ کلر کے ساتھ وہ انڈیکیٹ کرتا تھا سینٹینس اسٹرکچر. تو اس طرح وہ جو ڈل اسٹوڈنٹ جن کو سمجھا جاتا تھا ان کو سمجھ زیادہ آ جاتی تھی. تو اس کا طریقہ اتنا سادہ تھا کہ چرچل کہتا ہے کہ ہماری ہڈیوں میں نا وہ رچ بس گیا اسٹرکچر انگریزی کا, اور ہم بہترین انگریزی لکھنا اور بولنا اور پڑھنا شروع ہو گئے. تو ریگارڈ فار مسٹر ویلڈن, ریگارڈ عزت کو کہتے ہیں. وائی ڈیڈ چرچل ہیو گریٹ ریگارڈ فار مسٹر ویلڈن. مسٹر ویلڈن کے لیے چرچل کے دل میں اتنی زیادہ عزت کیوں ہے؟ تو آنسر از دیٹ مسٹر ویلڈن واز ہیڈ ماسٹر ایٹ دا ٹائم آف ہز انٹرنس ٹیسٹ, سو ہی گیو ایڈمیشن ٹو چرچل. چرچل نے کچھ نہیں کیا, پیپر خالی دے دیا, پھر بھی ایڈمیشن دے دیا. تو اس کتنا ذہین انسان تھا کہ اسے پتا تھا کہ بچہ بڑا انسان بننے والا ہے کل کو, کچھ نہ کچھ اس نے دیکھ لیا اس کے چہرے سے. تو کہتا اس کی میرے دل میں بڑی عزت ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں لکھا پھر بھی ایڈمیشن دے دیا. تو اس نے میرے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں دیکھ لیں. تو وہ عظیم انسان تھا, میرے دل میں بڑا ادب احترام ہے اس انسان کا. ٹائپ آف کوشچن آسکڈ بائی یور ایگزامینر. یہ کوشچن ذاتی نوعیت کا ہے, آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اس میں ہم چرچل پہ نہیں جائیں گے. ایگزامینر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں, یا ایگزامینر کس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. تو بیٹا آنسر از ویری سمپل. our examiners prepare multiple type of questions. They put difficult, ایوریج اینڈ ایزی کویشچن. تو ہمارے ایگزامینر چونکہ اب ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور وہ چونکہ ایک بورڈ کا باقاعدہ پیٹرن ہوتا ہے جس کے تحت پیپر بنتے ہیں, اس میں مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں, اس میں درمیانے درجے کے سوالات بھی ہوتے ہیں, اور چند ایزی سوالات بھی ہوتے ہیں, تاکہ ہر طرح کا طالب علم اس کو اٹیمپٹ کر کے کچھ نہ کچھ اس میں سے گین کر سکے. اور جو ذہین اسٹوڈنٹ ہیں, محنتی, انہیں ایفرٹ کرنی پڑے ڈیفیکلٹ کویشچن کے مارکس لینے کے لیے. سو یہ تھا بیٹے آج کا ہمارا چیپٹر. کوائٹ ایزی, بہت آسان تھا آج کا. اس کی پریپریشن بھی آسان ہے, اس میں مارکس لینے بھی آسان ہے. انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے دوسرے ہیرو کے ساتھ. دیٹس آل فار ٹوڈے بیٹے. اللہ حافظ.